رہی رات بھر، پھوپھی مجھ سے پہرا بدل لیجئے، ذرا دیر غازی مجھے مان کر، پھوپھی مجھ سے پہرا بدل لیجئے۔ سکینہ یہ کہتی رہی رات بھر، پھوپھی مجھ سے پہرا بدل لیجئے۔ بتاتے تھے دادی کی باتیں مجھے، سلاتے تھے بابا بڑے پیار سے، مگر چند لمحوں کے اس وقت میں مجھے رن میں اتنے تماچے پڑے، پھر اب شامیوں کا نہیں کوئی ڈر، پھوپھی مجھ سے پہرا بدل لیجئے۔ سکینہ یہ کہتی رہی رات بھر، پھوپھی مجھ سے پہرا بدل لیجئے۔ یہ اکبر گزارش تھی معصوم کی، میری کم سنی کو نہ دیکھیں پھوپھی، ابھی اپنے بھائی کو رو لیجئے، ہمیں کل سے مہلت نہ دیں گے شقی، قریب آنے والا ہے وقت سحر، پھوپھی مجھ سے پہرا بدل لیجئے۔ سکینہ یہ کہتی رہی رات بھر، پھوپھی مجھ سے پہرا بدل لیجئے، پھوپھی مجھ سے پہرا بدل لیجئے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ۔ خداوند عالم کسی قوم و ملت کی تقدیر اور ان کے حالات کو نہیں بدلتا ہے مگر اس وقت جب وہ قوم اپنے اندرونی حالات کو بدل ڈالے۔ دوسری آیت میں ارشاد ہوا ہے، خداوند عالم جب کسی قوم کو کوئی نعمت دے دیتا ہے تو اسے واپس نہیں لیتا ہے، سلب نہیں کرتا ہے مگر اس وقت جب کہ وہ قوم اپنے آپ کو بدل ڈالے۔ ہمارا موضوع ہے زوال قوم کے اسباب اور ان کا راہ حل۔ قوم کے زوال و پستی میں جانے کے اسباب بہت زیادہ ہیں، مگر ہماری نظر میں دو سبب بڑے اہم ہیں، دو چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ایک ہے تعلیم اور دوسرے ہے تجارت۔ تعلیم کو ہم نے چھوڑا ہے تو ہماری عزت وقت جاتی رہی ہے، ہماری شان لوٹ لی گئی ہے۔ تجارت کو ہم نے چھوڑا ہے تو مال و اسباب ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے، اقتدار ہمارا جاتا رہا اور ہم ذلیل و خوار ہونے لگے۔ کل ہم نے تجارت سے متعلق چند روایات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ مولا فرماتے ہیں تعرضوا للتجارات، تجارت کرو فإن لکم فیہا غنی اما فی ایدی الناس، تجارت کرو، تجارت میں بے نیازی ہے، مالداری ہے، سرمایہ داری ہے اور بے نیازی ہے ان چیزوں سے جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت اور ہم نے پیش کی تھی کہ تجارت ترک کر دینا شیطانی عمل ہے، شیطانی طرز عمل ہے، شیطان کا حربہ ہے، شیطان کا عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے فضیل ابن یسار نے جب آ کے مولا سے کہا تھا
کہ میں نے تجارت چھوڑ دیا ہے، تو امام نے غصے میں کہا تھا کیوں، تم میں کوئی کمی ہے؟ کہا میں تجارت نہیں کر سکتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کذالک اموالکم تذهب اموالکم، کذالک تذهب اموالکم، اس طرح تو تمہارے مال تمہارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ ہم نے تجارت کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے مال ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں، اقتدار ہمارا جاتا رہا ہے۔ اور ہم نے ایک حدیث یہ بھی پیش کی تھی کہ تجارت ترک کر دینے سے عقل گھٹتی ہے، ترک التجارت ینقص العقل، بلکہ تجارت کرنے سے عقل بڑھتی بھی ہے۔ التجارت تزید فی العقل، تجارت کرنے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ چند حدیثیں ہم نے پیش کی تھی، آج چند حدیثیں اور ہم اس سلسلے میں آپ کو بیان کر رہے ہیں تاکہ وضاحت ہو جائے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تسعۃ اعشار الرزق فی التجارہ، تجارت میں رزق کے 9 حصے پوشیدہ ہیں، 90% مال کا حصہ، رزق کا حصہ، روزی کا حصہ تجارت میں، بزنس میں مضمر ہے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں البرکۃ عشرۃ اجزاء تسعۃ اعشارها فی التجارہ وعشر الباقی فی الجلود۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں برکت کے مال کے 10 حصے ہیں، تسعۃ اعشارها فی التجارہ، ان میں سے 9 حصے تجارت میں پوشیدہ ہیں، وعشر الباقی، اور آخری 10واں حصہ جو ہے وہ باقی امور میں پوشیدہ ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں تسعۃ اعشار الرزق فی التجارہ وجزء الباقی فی السبایا یعنی الغنم، یعنی تجارت رزق کے تجارت میں 9 حصے پوشیدہ ہیں اور باقی 1 حصہ جو ہے دوسرے امور میں ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر ہم تجارت چھوڑ دیں گے، کاشتکاری کریں گے، دستکاری کریں گے یا کوئی اور کام کریں گے، محنت مزدوری کریں گے، تو ہمیں مال کے رزق کے 9 حصے نہیں ملیں گے بلکہ 1 حصہ ہمیں ملے گا۔ اور اگر ہم تجارت کریں گے، تجارت کی طرف بڑھیں گے، تو مال کا 90% حصہ ہمیں ملے گا، مال کے 9 حصے ہمیں ملیں گے، اس لیے کہ رزق کے 9 حصے تجارت میں پوشیدہ ہیں۔ لہذا ہمیں کیوں نہ ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس سے ہمارے مال میں اضافہ بھی ہو اور ہماری عقل میں بڑھوتری بھی ہو، ہماری عقل بڑھتی چلی جائے۔ اس لیے کہ تجارت میں جیسا تجربہ ہو، جیسا جیسا انسان تجربہ کرتا جائے گا ویسی ہی اس کی عقل بڑھتی چلی جائے گی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم تجارت کریں تاکہ مال ہماری طرف آئیں، برکتیں ہمارے گھروں میں، ہمارے مال میں نازل ہوں اور ہمارا اقتدار، ہمارا اموال ہمارے ہاتھوں میں محفوظ رہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم تجارت کریں، بلکہ ہمارے بچے بچے کو، شیعہ قوم کے بچے بچے کو تاجر ہونا چاہیے، بزنس مین ہونا چاہیے، اس لیے کہ تجارت میں مالداری ہے، بے نیازی ہے، اور تجارت چھوڑ دینے سے مال گھٹ جاتے ہیں، ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، کنگال و بے دست تنگ دست ہو جاتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم تجارت کریں، تجارت پر زور دیں۔ تجارت کے سلسلے میں اور بہت سی روایات ہیں، بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، وقت نہیں ہے، انشاءاللہ آئندہ پھر اس پر تفصیل سے گفتگو کی جائے گی اور کچھ روایات تاریخ سے کچھ عرائض پیش کیے جائیں گے۔ محرم کی 4 تاریخ سے
نہر فرات پر حسین کے جو خیمے نصب تھے ان کو ہٹا دیا گیا، 7ویں تاریخ سے پانی بند کر دیا گیا، اور اس کے بعد مصائب پر مصائب ہیں، فوجیں آ رہی ہیں، حسین پر دائرہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے الاتش کی صدائے بلند کر رہے ہیں، یہاں تک کہ تاسوعا آئی، اور اس کے بعد شب عاشور آئی، اور پھر صبح عاشور آئی، تو لاشوں پر لاشیں حسین اٹھا کے لا رہے ہیں۔ جب اعز و اقربا بھی اس دنیا میں نہ رہے، سب راہ خدا میں کام آ گئے، تو آخر حسین چلے میدان کارزار میں آئے، بہت سے لوگوں کو فنار کیا، ایک مرتبہ زہرا کا لال گھوڑے پر ڈگمگایا، زمین پر آیا، سر سجدے میں رکھا، شمر ملون نے 12 وار کیے، کند خنجر چلا، سر تن سے جدا ہوا، شمر ملون سر لے کر چلا، عمر سعد کے پاس آیا اور آواز دی، اے عمر سعد، یہ سر حسین ہے، مبارک ہو، مگر وہ سر اقدس خاک و خون میں اس قدر غلطیدہ تھا کہ عمر سعد پہچان نہ سکا، آواز دی، اے شیم، جا اسے نہر فرات سے دھولا، شمر کہتا تھا میں سر لے کر چلا، لب کھلے تھے، مگر جیسے ہی میں نے نہر فرات سے دھونا چاہا تو امام نے اپنے لبوں کو بند کر لیا، میں نے آواز دی، اے حسین، وجہ کیا ہے؟ جب میں سر لے کر چلا تھا، لب کھلے تھے، اب دھونے کا قصد کر رہا ہوں تو آپ نے اپنے لبوں کو کیوں بند کر لیا ہے؟ سر بریدہ سے آواز آئی، اے شیم، تو نے انصاف نہیں کیا، اسی پانی کے لیے میرے بھیا عباس کے شان قلم ہو گئے، اسی پانی کے لیے میرے علی اکبر کے سینے پر برچھی کا پھل لگا، اور اسی پانی کے لیے قاسم کی لاش گھوڑوں سے پامال کر دی گئی، ارے یہی تو پانی ہے جس کا ایک گھونٹ، ایک قطرہ مانگنے کے لیے میں اپنے بے شیر کو لایا، اور اس کا ایک قطرہ میرے بے شیر کو نہ دیا گیا، بھلا بتا تو صحیح مجھے کیسے گوارا ہو کہ میں یہ پانی پی لوں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔